السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا کہ کیا مردے قبروں میں سنتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبروں میں سنتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، کون آیا ہے، کون ان پہ دعا کرنے آیا ہے، سب کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جنگ بدر میں آپ نے کفار مکہ جو قتل ہو گئے تھے ان سے بھی بات کی، اور ہمیں قبرستان جانے کا بھی حکم ہے، ہم وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو یعنی مردے کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو مردے ان کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض کے نزدیک مردے سنتے ہیں، بعض کے نزدیک نہیں سنتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو آگے کی جا رہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، جیسے دنیا میں جانتے ہیں کون قبر پہ آیا ہے اس کو بھی جانتے اور پہچانتے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ شاید کسی اہل علم کا فتویٰ ایسا نہیں ہے، اور میرے ناقص علم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک سننے کی بات ہے، وہ علماء کے درمیان اختلافی ہے کہ وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ لیکن یہ اگلی تفصیل جو بیان کی گئی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، دنیا کی طرح انہیں سب پتہ چلتا ہے، جو آتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، یہ 100% غلط ہے۔ ایسی کوئی بات شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جہاں تک مردوں کے سننے کی بات ہے، یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان اختلافی ہے، اور جو صحیح بات میرے ناقص علم کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی کوئی بات نہیں سن سکتا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ سورہ فاطر کی آیات ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ ان مردوں کو کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے اِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تین باقی رہتے ہیں، صدقۃ جاریہ، خود کوئی صدقہ جاری کر گیا ہو جس کے اس کے چلے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، او علم ينتفع بہ، یا دنیا کو دین کا علم سکھا گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو بس یہی تین اعمال باقی رہتے ہیں۔ جہاں تک ان حدیث کا تعلق ہے جو ذکر کی گئی ہیں بدر والی، تو وہ ایک خاص موقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا سچ ہوا کہ نہیں، جو ہمارے ساتھ کیا تھا وہ تو سچ ہو گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ تو مر گئے ہیں، یہ کوئی سن تو نہیں رہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک خاص شکل ہے۔ اگر مردے سنتے ہوتے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال ہی نہیں کرتے، وہ پھر متفقہ عقیدہ ہوتا کہ ہاں وہ سنتے ہیں۔ تو سوال اور تعجب اسی لیے تو کیا تھا کہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو نہیں سن رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، یعنی زندہ سے بھی۔ تو زندہ سے بھی مردہ زیادہ سنتا ہے، یہ ایک خاص شکل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جہاں تک ہے جوتیوں کی آواز سننے کی، تو اس وقت بھی مردے کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ حساب و کتاب کے بعد پھر روح واپس یا تو علیین میں چلی جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، برے لوگوں کی سجین میں ہوتی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں اور یہ جنت میں مقام ہے۔ اور فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور جو برے لوگ ہیں ان کی روحیں سجین میں ہیں، اور یہ جہنم کے اندر ایک مقام ہے، بعض کے نزدیک زمین کی تہوں میں یہ ایک مقام ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ مردے خواب میں آتے ہیں سب کچھ بتاتے ہیں، تو خواب کا تعلق وہ زندہ انسان کے ساتھ ہے، نہ کہ مردے کے ساتھ ہے۔ انسان بعض دفعہ کچھ سوچتا ہے وہ خواب میں آ جاتا ہے، یا خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، جیسا کہ ترمذی میں ہے بشرۃ من اللہ۔ اس کا تعلق کوئی مردے سے نہیں ہے، اور نہ ہی خواب کو دین بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی خواب اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس پر اعتماد کر کے کوئی مسئلہ یا کوئی عقیدہ لیا جائے۔ قرآن و سنت سے عقیدہ لیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو صحیح بات محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اگرچہ علماء کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ جو دلائل دیے گئے ہیں یہ عام طور پر مردوں کے سننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بات یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عام حکم یہی ہے کہ مردہ نہیں سنتا ہے، ان خاص دلائل سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔